میں مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس لیے جھولی میں ڈال دیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ، جبریل حاضر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کس ادا میں آگے؟ عرض کرتے آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے یار، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر ہو جاتا۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوا۔ وہ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے بھائی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں۔ یار کبھی بچوں کو جمع کرتے ہو، کہتے بچوں دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، بیٹے کی گود میں سر ہے اور حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آپ بیٹے سے فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ اتنے بڑے لوگ ہیں یار، اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت آئینے کے سامنے کھڑے، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرے گا، یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ سادی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کہتا اللہ مجھے اندھا اٹھانا، قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی، کسی گناہ گار کی تو نہیں تھی بھائی، وہ میرے جیسا نالائق تو نہیں تھا۔ 7 سمندر پار گیا اور وہاں جا کے گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ یار یہ بہت بڑی شخصیت ہے جو بار بار اپنے مالک سے یہ کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ وہ شخصیت جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں ہوئی، یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنا بڑا آدمی یار اللہ کے گھر میں کس حالت میں پایا گیا؟ یہاں ذرا رکیے گا، میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے ہوئے پائے گئے،
عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا، وہیں گر گئے، لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا،